تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے جو آسمان اور زمین ہیں ان کی طرف نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر اس بندے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ خدا کے بندو، یہی نشانیاں ان سرگزشتوں میں بھی ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا فرمایا تھا۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ پہاڑوں، تم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا کہ پوری اور کشادہ ڈھیلی ڈھیلی زرہیں بناؤ، اور ان کی بناوٹ میں بھی پورے تناسب کو ملحوظ رکھو، اور تم سب اچھا عمل کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کے جہازوں کو لے کر ہوا کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جنات بھی مسخر کر دیے تھے جو اس کے پروردگار کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا اسے ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بناتے تھے، محرابیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور پہاڑ جیسی چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ داؤد کے گھر والوں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہی جنات ہیں جنہیں تم عالم الغیب سمجھ کر خدا کے شریک ٹھہراتے ہو، یہ سلیمان کی غلامی کرتے رہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو زمین کے کیڑے ہی نے اس کی موت کا پتہ دیا جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ سلیمان جب گر پڑا تب جنوں کی حقیقت خود ان پر بھی کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ قریش کے لوگوں، سبا نے بھی وہی کیا تھا جو تم کر رہے ہو۔ درا حالی کے اہل سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں بہت بڑی نشانی تھی۔ دائیں بائیں باغوں کی دو قطاریں، یہ سب زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کے شکر گزار رہو۔ زمین زرخیز و شاداب اور پروردگار بخشش فرمانے والا۔ پھر بھی انہوں نے سرتابی کی تو بالآخر ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے باغوں کو ان کے لیے دو ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور بیری کی کچھ تھوڑی سی جھاڑیاں تھیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا، اور ایسا بدلہ ہم ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھیں ایسی بستیاں آباد کیں جو سامنے راستے پر تھیں، اور ان کے اندر ان کے لیے سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں کہ ان میں دن رات بے خوف و خطر سفر کرو۔ مگر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تو گویا زبان حال سے کہہ دیا کہ پروردگار ہماری منزلوں کو دور دور کر دے، اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے بالآخر انہیں افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اسی کے راستے پر چلے، ایمان والوں کے ایک گروہ قلیل کے سوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس کو ان پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہم نے یہ مہلت اس کو دی تو صرف اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ معلوم کر لیں جو اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور تیرا پروردگار اے پیغمبر ہر چیز پر نگران ہے۔ ان سے کہو کہ ذرا بلاؤ انہیں جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں کے بنانے میں ان کا کوئی ساجھا ہے، اور نہ اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ اس کے حضور کوئی شفاعت کام نہیں آتی
الا یہ کہ وہ خود کسی کے لیے اس کی اجازت دے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو تمہارے یہی معبود ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ جواب دیں گے کہ حق ارشاد ہوا اور وہ عالی مقام ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ان سے پوچھو تمہیں زمین اور آسمانوں سے کون روزی بہم پہنچاتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں، اس کا فیصلہ خدا ہی کے سپرد ہے۔ ان سے کہو نہ ہمارے کسی جرم کی تم سے کوئی پرسش ہونی ہے، اور نہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کہو ہمارا پروردگار ہم سب کو ایک دن اپنی عدالت کے لیے جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ وہی بہت بڑا فیصلہ کرنے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر خدا سے ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یہ نہیں سنتے تو ہم دوسروں کو مخاطب بنا لیں گے۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں پر افسوس ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کی دھمکی سنا رہے ہو؟ انہیں بتا دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹو گے نہ آگے بڑھو گے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو کبھی نہ مانیں گے اور نہ اس کو جس کی یہ آگے خبر دے رہا ہے، اور اگر تم دیکھتے جب یہ ظالم اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے اس طرح کہ ان میں سے ایک دوسرے پر بات ڈال رہا ہوگا، پھر تم دیکھتے کہ یہ کس انجام کو پہنچے ہیں۔ جو لوگ دبا کر رکھے گئے تھے اس وقت وہ اپنے متکبرین سے کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو پیغمبر کی بعثت کے بعد حق اس قدر واضح ہو گیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ اس کے جواب میں متکبرین انہیں جو دبا کر رکھے گئے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ دبے ہوئے لوگ متکبرین کو جواب دیں گے بلکہ تمہاری دن رات کی چالیں تھیں جو یہاں تک لے آئی ہیں، جبکہ تم ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں، پھر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دلوں میں پچھتائیں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے کیا حاصل؟ ہم ان منکروں کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے، یہ وہی بدلہ پائیں گے جو کرتے رہے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اے پیغمبر، ہم نے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے اس کے اغنیا نے یہی کہا کہ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور کہا کہ ہم مال و اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں اور ہم پر کوئی عذاب بھی آنے والا نہیں ہے۔ ان سے کہو حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ خدا کے بندو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں ہے جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے، البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی ہیں کہ جن کے لیے ان کے عمل کا کئی گنا صلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے بیٹھے ہوں گے۔ اور جو نیچا دکھانے کے لیے ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں سرگرم ہیں وہ پکڑے ہوئے عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ کہہ دو میرا پروردگار ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی پرستش کرتے رہے ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، ان کے مقابل میں تو ہی ہمارا کارساز ہے، یہ در حقیقت ہماری نہیں
بلکہ جنوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ سو تم نے دیکھ لیا کہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو جھٹلاتے رہے ہو۔ ان پر افسوس، انہیں جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو محض ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں سے روک دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے۔ اور ان منکروں نے اس حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا تو کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، جس طرح بنی اسرائیل کو دیں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ ان پر افسوس، اس پر بھی یہ ناقدری کر رہے ہیں۔ ان سے اگلوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا، اور یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار۔ ان سے کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ خدا را تم دو دو ایک ایک کر کے اٹھو، پھر غور کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ایک عذاب شدید سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ ان سے کہو میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے مانگا ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہہ دو میرا پروردگار حق کو لازماً باطل پر مارے گا، وہ سب بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور اسے مٹنا ہی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ باطل نہ ابتدا کرتا ہے نہ اعادہ۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیج رہا ہے۔ مجھے اب جو کچھ کہنا ہے اسی سے کہوں گا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ اگر تم دیکھ پاتے تو ان کی بے بسی دیکھتے اے پیغمبر، جب یہ گھبرائے ہوئے پھریں گے پھر کہیں بھاگ نہ سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت بول اٹھیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جس پر ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا تھا، پر اتنی دور سے اب وہ ایمان کہاں ان کے ہاتھ آئے گا۔ اس سے پہلے یہ اس کا انکار کر چکے اور دور ہی سے اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے۔ ان کے اور ان کی آرزوؤں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، جیسا اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح الجھا دینے والے شک میں پڑے رہے تھے۔ فاتر، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جن کے 2 3 3 4 4 پر ہیں۔ وہ خلق میں جو چاہے اضافہ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت بھی لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک لے تو اس کے روک لینے کے بعد اسے پھر کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہی عزیز و حکیم ہے۔ اس لیے لوگو، اللہ کے جو احسانات تمہارے اوپر ہیں ان کا دھیان کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے؟ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کہاں اوندھے ہوئے جاتے ہو؟ اس کے باوجود اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کچھ غم نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو اسی طرح جھٹلا دیا گیا تھا۔ خدا انہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ سارے معاملات بالآخر خدا ہی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ شدنی ہے،
سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں کبھی دھوکہ دینے پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو اسی لیے اپنی طرف بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے وہاں سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ نہیں مان رہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے پیغمبر۔ پھر کیا وہ جس کی نگاہوں میں اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسی کو اچھا سمجھنے لگا ہے، اسے تم ہدایت دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سو ان پر افسوس کر کر کے تم اپنے کو ہلکان نہ کرو، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ لوگو، اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر ہم نے انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیا، پھر ان کے پانی سے اسی زمین کو اس کے بعد کہ وہ مری پڑی تھی زندہ کر دیا۔ لوگوں کا سر نو زندہ ہو کر اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو وہاں عزت چاہتا ہے وہ اللہ سے چاہے، اس لیے کہ عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی کی جناب میں پاکیزہ کلام پہنچتا ہے اور اچھا عمل اسے اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی سب تدبیریں بالآخر غارت ہو کر رہیں گی۔ اور لوگو، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اس کے علم کے بغیر نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے نہ بچہ جنتی ہے، اور کسی عمر والے کو نہ عمر دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر گھٹائی جاتی ہے، مگر وہ بھی ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کام کے لیے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ آسان سی بات ہے۔ یہ دنیا مجموعہ ازداد ہے جس میں وہی توافق پیدا کرتا ہے۔ تم غور کرو، دونوں دریا یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور ایک کھاری، کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جس کو پہنتے ہو، اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی پانی میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ دور دراز علاقوں میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، دونوں ایک بندھے ہوئے وقت کے لیے چل رہے ہیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سنیں گے بھی تو تمہاری فریاد رسی نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تمہیں ایک باخبر کی طرح کوئی دوسرا یہ حقائق نہیں بتائے گا۔ لوگو، اس کی طرف سے اس علم و تذکیر کی قدر کرو۔ تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں آ پڑی ہے۔ اللہ تو بے نیاز اور ستودہ صفات ہے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق یہاں لے آئے۔ یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے پکارے گا تو اس میں سے کچھ بھی بٹایا نہ جائے گا، چاہے جس کو پکارا جائے وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں سنتے تو انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر۔ تم صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں
اور نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ یہ پاکیزگی کی دعوت ہے، اور جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے حاصل کرتا ہے، اور ایک دن پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تمہارے مخاطبین سب یکساں نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اندھے اور آنکھوں والے یکساں نہیں ہوتے، روشنی اور اندھیرے بھی یکساں نہیں ہیں، دھوپ اور چھاؤں بھی یکساں نہیں ہوتی، اور نہ زندے اور مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے۔ تم قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول نہایت واضح دلائل اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے۔ پھر ان کے منکرین کو میں نے پکڑا تو دیکھو کہ کیسی ہوئی ان پر میری پھٹکار۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے رنگ رنگ کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے دھاریوں والے ہیں اور گہرے سیاہ بھی۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے اندر بھی کئی رنگ کے ہیں، لہذا ہر شخص سے ہر چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ تمہارے مخاطبین میں اے پیغمبر جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اس لیے امیدوار ہیں کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر بھی دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے زیادہ بھی کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کریں گے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے وہی حق ہے، ان پیشین گوئیوں کے مصداق جو اس سے پہلے موجود ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہی حق اہل کتاب کے پاس بھی تھا، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں اب ہم نے اپنے بندوں میں سے اس شرف کے لیے منتخب کیا ہے۔ سو ان میں سے کچھ تو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور کچھ ان میں سے بیچ کے راستے پر ہیں، اور کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، اور وہ یہ نعمتیں پا کر کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہر طرح کا غم ہم سے دور کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پروردگار بخشنے والا، قبول فرمانے والا ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشہ کی اقامت کے گھر میں اتارا ہے۔ اس میں ہمیں اب نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کبھی تکان لاحق ہوگی۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے کچھ ہلکا کیا جائے گا کہ ذرا دم لے سکیں۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کریں گے، ویسے نہیں جیسے ہم اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے وہ اس میں یاد دہانی حاصل کر سکتا تھا؟
اور تمہارے پاس خدا کی طرف سے خبردار کرنے والا بھی آ گیا تھا، سو اب چکھو اپنے کیے کا مزہ کہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ لوگو، اللہ کے سامنے اس وقت کسی بہانہ جوئی کا موقع نہ ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زمین اور آسمانوں کے ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں اس سرزمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے۔ اب چاہے ماننے والے بنو یا انکار کرو۔ پھر جس نے انکار کر دیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے پروردگار کے نزدیک اس کے غضب کو بڑھانے ہی کا باعث ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ ان سے کہو، ذرا تم دیکھو تو اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی گرفت سے تمہیں بچا لیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زمین اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور بالفرض وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔ تم ان کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو تو یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ اس سے پہلے خدا کی کڑی کڑی قسمیں کھاتے رہے کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو یہ دوسری ہر قوم سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس کے آنے نے ان کی بیزاری اور ان کی بری چالوں کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، اور بری چال تو بالآخر اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے۔ سو اب یہ اسی سنت کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوئی تھی۔ یہی بات ہے تو تم خدا کی اس سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور نہ خدا کی اس سنت کو کبھی ٹلتا ہوا دیکھو گے۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ درا حال ہے کہ وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ لوگوں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ خدا کو عاجز کر دے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ لہٰذا ایک دن یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ لوگوں کو ان کے اعمال پر اگر اللہ فوراً پکڑتا تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو لازماً پکڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یاسین، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ یہ سراسر حکمت قرآن گواہ ہے کہ یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، ایک نہایت سیدھی راہ پر۔ یہ پورے اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے جو زبردست ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس لیے اتارا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے اگلوں کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہتوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ایسے متکبر ہیں کہ ان کی گردنوں میں ہم نے گویا طوق ڈال دیے ہیں، اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، سو ان کے سر اٹھے رہ گئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے تو انہیں اب کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو۔
وہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اے پیغمبر صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلیں اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈریں۔ سو اس طرح کے لوگوں کو مغفرت کی اور خدا کی طرف سے باعزت صلے کی بشارت دو۔ یقیناً ہم ہی ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کے حساب میں بھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب میں درج کر لی ہے۔ انہیں بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے، اس طرح کہ جب ہم نے 2 رسول ان کے پاس بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے ایک تیسرے شخص سے ان کی تائید کی تو انہوں نے لوگوں سے کہا، کچھ شک نہیں کہ ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا، ہمارا رب گواہ ہے کہ یقیناً ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور ہمارے اوپر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ صاف صاف پہنچا دیں۔ لوگوں نے کہا، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر چھوڑیں گے، اور ہماری طرف سے ضرور تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہی موقع تھا جب خدا نے تیسرے سے تائید فرمائی۔ اس طرح کے شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور راہ راست پر بھی ہیں۔ تم مجھے بھی برگشتہ کرنا چاہتے ہو، مگر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ ایسا کروں تو کچھ شک نہیں کہ پھر تو میں کھلی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، تو تم بھی میری بات سنو۔ ارشاد ہوا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے یہ بشارت سنی تو کہا، یہ جو میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے، اے کاش میری قوم اسے جان لیتی۔ اس کی قوم پر اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، اور اس طرح کے کاموں کے لیے ہم اتارا بھی نہیں کرتے۔ وہ ایک ڈانٹ ہی تھی، اور دفتن وہ بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو رسول بھی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں۔ تمہارے مخاطبین بھی اے پیغمبر اس وقت یہی کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کہ ان کے لوگ اب ان کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ ایک دن یہ سب ہمارے ہی حضور میں اکٹھے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے مردہ زمین ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم نے آسمان سے پانی برسا کر اس کو زندہ کیا، اور اس سے غلہ اگایا کہ یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اس میں لگائے، اور اس میں چشمے نکال کر بہائے کہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے ہیں، پھر کیا شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے، ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان لوگوں کے اندر سے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے رات بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم اس سے دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سورج اسی مقصد سے اپنے ایک مقرر راستے پر چلتا ہے کہ خدائے عزیز و علیم کا باندھا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے اسی کے پیش نظر ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ ایک مرتبہ پھر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو کے رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے،
اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، سب ایک ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ان کی نسل کو ہم نے ان سے بھری ہوئی کشتیوں میں اٹھا رکھا ہے، اور کشتی کے مانند ان کے لیے خشکی میں سفر کی چیزیں بھی ہم نے پیدا کر دی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ یہ بچائے جا سکیں، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ان کو ایک معین وقت تک بہرہ مند کرنا منظور ہے۔ انہیں جب متنبع کیا جاتا ہے کہ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے جو زمین و آسمان تمہیں گھیرے ہوئے ہیں ان سے ڈرو، اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے، تو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا ہے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم لوگ تو صریح گمراہی میں پڑے ہو۔ پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم پر عذاب کی یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم لوگ سچے ہو؟ یہ لوگ ایک ڈانٹ ہی کے منتظر ہیں جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ جھگڑتے رہ جائیں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور اسی طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یکایک قبروں سے نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ اس وقت کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور دیکھ لو کہ پیغمبروں نے بالکل سچی بات کہی تھی۔ وہ بھی ایک ڈانٹ ہی ہوگی، اور یکایک یہ سب کے سب ہمارے حضور میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ سو آج کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور تم کو وہی بدلے میں ملے گا جو کرتے رہے ہو۔ بے شک جنت کے لوگ آج اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور جو مانگیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ انہیں سلام کہلایا جائے گا اس پروردگار کی طرف سے جس کی شفقت ابدی ہے۔ اور تم اے مجرموں آج میرے ان بندوں سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ، اب تمہاری دنیا الگ اور ان کی دنیا الگ ہے۔ آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں پابند نہیں کر دیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ بھی کہ میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے؟ اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اب اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی پاداش میں۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر یہ راستے کی طرف بڑھتے تو کہاں سے دیکھتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کو مسخ کر دیتے، پھر نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں درجہ بدرجہ اس کو پیچھے لوٹا دیتے ہیں؟ پھر کیا سمجھتے نہیں ہیں؟ تم میں سے شاعری کہتے ہو، ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، اور یہ اس کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی اور ایک واضح قرآن ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ انہیں خبردار کر دے جو زندہ ہوں، اور منکروں پر خدا کی حجت تمام ہو جائے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، اور اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان کو اس طرح ان کا تابع بنا دیا ہے کہ ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے اندر دوسری منفعتیں بھی ہیں، اور خاص کر پینے کی چیزیں بھی۔
پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ انہوں نے اس توقع پر اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ سو ان کی بات تمہیں آزردہ نہ کرے اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں تعجب ہے کہ مرنے کے بعد یہ کس طرح اٹھائے جائیں گے۔ کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہم پر پھپتی چست کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ کہہ دو ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اپنی ہر مخلوق کو وہ خوب جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر اب اسی سے سلگاتے ہو۔ کیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان لوگوں جیسی مخلوق پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہی خلاق ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الصافات، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ صفیں باندھے حاضر رہنے والے فرشتے گواہی دیتے ہیں، پھر شیطانوں کو جھڑک کر ڈانٹنے والے، پھر خدا کو یاد کرنے والے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی جو زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا پروردگار ہے، اور مشرق و مغرب کے تمام اطراف کا پروردگار۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے قریبی آسمان کو ہم نے تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر سرکش شیطان کی در اندازی سے اس کو بالکل محفوظ کر دیا ہے۔ وہ ملائے اعلیٰ کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور لگائیں تو بھگانے کے لیے ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تاہم کوئی شیطان اگر کچھ لے اڑے تو ایک دہکتا شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان کو جنہیں ہم ان سے پہلے بنا چکے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں تو ہم نے چپکتی مٹی سے پیدا کر دیا تھا۔ نہیں، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ تمہیں تعجب ہے کہ ایسی واضح حقیقت کو یہ مانتے کیوں نہیں، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم یہ کیسی باتیں مانتے ہو۔ اور جب انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے تو یاد دہانی حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہو کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ چنانچہ وہ ایک ڈانٹ ہی ہوگی، پھر اسی وقت اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو جزا کا دن ہے۔ جی ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلاتے رہے تھے۔ حکم ہوگا ان ظالموں کو اکٹھا کرو، اور ان کے ہم مشربوں کو، اور ان کو بھی جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے رہے ہیں، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھا دو۔ اور ہاں، انہیں ذرا ٹھہراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے۔ کیا بات ہے اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ کچھ نہیں بولتے، بلکہ یہ تو آج بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ باہم سوال و جواب کریں، چنانچہ اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس آتے تھے دائیں سے۔ وہ بات کاٹ کر جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ سو ہمارے پروردگار کی بات ہم پر پوری ہو گئی ہے، کچھ شک نہیں کہ اس کا مزہ اب ہم کو چکھنا ہی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ہم بہکے ہوئے تھے، سو ہم نے تمہیں بھی بہکا دیا۔ اس طرح یہ سب اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کریں گے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اکڑ بیٹھتے، اور قریش کے لوگوں تمہاری طرح وہ بھی کہتے تھے کہ کیا ہم ایک خبتی شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور وہ رسولوں کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہے۔ اسے نہیں مانو گے تو تم کو لازماً دردناک عذاب چکھنا ہوگا، اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو کرتے رہے ہو۔ اللہ کے منتخب بندے مگر اس سے محفوظ ہوں گے۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے معلوم روزی ہوگی، ہر طرح کے میوے اور راحت کے باغوں میں وہ بڑی عزت سے ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے شراب ناب کے جام گردش میں ہوں گے، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت، نہ اس میں خمار ہوگا اور نہ اس سے ان کی عقل خراب ہوگی۔ ان کے پاس نیچی نگاہوں والی غزال چشم عورتیں ہوں گی، گویا کہ شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ باہم گفتگو کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو بڑے تعجب کے ساتھ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم بدلہ پائیں گے؟ وہ کہے گا ذرا جھانک کر دیکھو گے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھانکے گا تو اس کو دوزخ کے بیچ میں دیکھ لے گا۔ پھر بے ساختہ بول اٹھے گا، خدا کی قسم تم تو مجھے تباہ کر دینے والے تھے۔ اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی انہی میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ پھر کیا وہی نہیں ہوا کہ پہلی موت جو ہم کو آنی تھی آ چکی؟ اب ہمیں مرنا نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا۔ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، سو عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس کو ان ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، اس کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر ہیں، سو یہ ظالم اسی سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو ہر حال میں دوزخی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا، پھر یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ ان سے پہلے اگلوں میں بھی اکثر اسی طرح گمراہ ہوئے تھے۔ ہم نے ان میں بھی خبردار کرنے والے بھیجے تھے، پھر دیکھ لو کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ خدا کے منتخب بندے ہی اس سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے نوح نے ہم سے فریاد کی تھی، پھر دیکھو کہ ہم کیا خوب فریاد سننے والے ہیں۔ ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور بعد کے زمانوں میں اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پر چھوڑا۔ نوح پر سلامتی ہے تمام دنیا والوں میں۔ ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر اس کو اور اس کے ماننے والوں کو الگ کر کے ہم نے اوروں کو غرق کر دیا۔